باب ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرما رہے ہیں؟ زور سے پڑھو. باب ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بابن پڑھا ہے. بابن. چلو. باب ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يقتل ببدر بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم حدث عن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال كان صديقا لأمية بن خلف وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا فنزل على أمية بمكة فقال لأمية انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال يا أبا صفوان من هذا معك؟ فقال هذا سعد. فقال له أبو جهل ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصبات وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على أهل المدينة. فقال له أمية لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي. فقال سعد دعنا عنك يا أمية فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلون. قال بمكة؟ قال لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع أمية إلى أهله فقال يا أم صفوان ألم ترى ما قال لي سعد؟ قالت ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت وما قال لك؟ قال زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم قاتلية. فقلت له بمكة؟ قال لا أدري. فقال أمية والله لا أخرج. صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ میں نہیں ہے. چلو جی. فقال أمية والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس قال أدركوا عيركم. فكره أمية أن يخرج فأتاه أبو جهل فقال يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك. فلم يزل به أبو جهل حتى قال أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. ثم قال أمية يا أم صفوان جهزيني. فقالت له يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي. قال لا وما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره فلم يزل بذلك حتى قتله الله ببدر. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المغازی قائم کی اور پہلا باب قائم کیا غزوہ عشیرہ یا عسیرہ، اور راجع یہی ہے کہ غزوہ عشیرہ کا عنوان ہے، تو غزوہ عشیرہ کا باب قائم کیا. اب اس کے بعد بدر کی تمہید شروع کی، اور پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ بدر سے پہلے 3 غزوات ہوئے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نکل کر گئے ہیں. ایک غزوہ ابوا، اس کو ودان بھی کہتے ہیں، اور دوسرا غزوہ بواد، اور تیسرا جو ہے غزوہ عشیرہ. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چونکہ ابوا اور ودان سے متعلق کوئی حدیث ایسی نہیں تھی جو ان کے معیار کے اوپر پوری اترتی ہو، اس لیے انہوں نے اس کا ذکر صراحتاً نہیں کیا، لیکن جانتے وہ بھی ہیں
کہ عشیرہ سے پہلے بھی 2 غزوے ہوئے ہیں، اس لیے ابن سعد کا قول نقل کر دیا عنوان ترجمۃ الباب کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے غزوہ ابوا کیا تھا یعنی بدان، پھر آپ نے غزوہ بواس کیا، پھر اس کے بعد غزوہ عشیرہ۔ تو یہ غزوہ ابوا ہوا ہے سفر میں، اور بواس ہوا ہے ربیع الاول میں، اور غزوہ عشیرہ ہوا ہے جمادی الاولیٰ میں۔ گویا 3 غزوات ہیں، اور ان تینوں غزوات کے اندر قتال نہیں ہوا، نہ لڑائی ہوئی، بلکہ آپ نے اسلامی جہاد کی ابتدا کی صلح سے۔ معلوم ہوا کہ جہاد کے اندر قتال کوئی ضروری نہیں ہے، اگر اعلاء کلمۃ اللہ ہو، مسلمانوں کی مصلحت ہو اور اسلامی ریاست کی مصلحت ہو تو جہاد کی ابتدا صلح سے بھی ہو سکتی ہے، بلکہ صلح بعض اوقات اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ آپ دنیا کے ہر کافر سے نہیں لڑ سکتے، آپ کو طریقے سے کام کرنا پڑتا ہے، کچھ سے آپ صلح کر لیتے ہیں، کچھ سے لڑائی کرتے ہیں، اس طریقے سے کام کیا جاتا ہے حکمت کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قبائل سے جو کافر قبائل تھے صلح کی، اور صلح کے بعد آپ تشریف لے آئے۔ پھر اس کے بعد یہ تو جمادی الاولیٰ تک 3 غزوات ہوئے، پھر اس کے بعد رمضان المبارک میں یعنی جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان المبارک میں غزوہ بدر ہوا جیسا کہ معروف ہے۔ اب غزوہ بدر سے متعلق جو ابواب ہیں وہ تو آگے آ رہے ہیں، لیکن یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا کہ باب ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا تھا من یقتل ببدر، ان لوگوں کا ذکر کر دیا تھا جن کو بدر کے اندر قتل کیا جائے گا۔ یہ باب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا تھا بہت پہلے، ذکر کر دیا تھا کافی پہلے، جبکہ نہ بدر تھا، نہ بدر کا کوئی نام و نشان تھا، نہ بدر کی کوئی تیاری تھی، نہ غزوہ بدر کا کوئی دور دور امکان نظر آتا تھا۔ اس وقت میں آپ نے ذکر کر دیا تھا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، جن میں ایک امیہ ابن خلف بھی ہے جس کا واقعہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا تھا ان لوگوں کو کہ جن کو بدر میں قتل کیا جائے گا، اور بین السطور میں جو عالم بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے قسطلانی کے حوالے سے لکھ دیا کہ قبل وقوع غزوتها، مراد یہ ہے کہ غزوہ بدر کے واقع ہونے سے کافی پہلے، اور یہ اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے۔ کہاں سے تشریف لائے؟ یہاں پڑھتے ہیں دورے میں؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ بس جاؤ، پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور تبلیغ کرو، جہاد کرو، تدریس کرو، تعلیم کرو، تصنیف کرو، جو چاہے کرو، دوبارہ کیوں آتے ہو بار بار؟ تو یہ جو بین الصدور میں عالم بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ غزوہ بدر کے واقع ہونے سے پہلے، وجہ یہ ہے کہ جس دن غزوہ بدر ہوا تھا اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے ذکر کر دیا تھا کہ هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله، هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله، هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله، کہ کل انشاءاللہ یہاں یہ آدمی مرے گا، فلاں آدمی، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گگا، جیسا کہ روایات میں آپ پڑھیں گے یا آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا اگر پڑھا ہو تو وہ تو آپ نے ہر ایک کے قتل کی جگہ متعین کی تھی، لیکن اس وقت متعین کی تھی جب بدر شروع ہو چکا تھا، بدر میں آپ پہنچ چکے تھے، سامنے کافروں کا لشکر تھا، پانی وانی کا سب مسئلہ ہو چکا تھا اور صبح کو قتال ہونے والا تھا،
وہ ایک علیحدہ بات ہے جو آگے کتابوں میں یا حدیث میں آئے گی، لیکن یہاں جو باب قائم کیا ہے یہ ہے قبل وقوع غزوتها، کہ جب کہ بدر کے غزوے کا کوئی وقوع نہیں ہوا تھا، یعنی بدر کا نام و نشان بھی نہیں تھا اور بدر کی کوئی تیاری بھی نہیں تھی، اس وقت میں آپ نے بعض لوگوں کا نام لے کر یہ ذکر فرمایا تھا کہ یہ قتل کیے جائیں گے، چنانچہ ان لوگوں کو پھر قتل کیا گیا غزوہ بدر کے اندر، جن میں سے ایک امیہ ابن خلف بھی ہے۔ روایت یہ ہے، پہلے خلاصہ دیکھو روایت کا، کہ روایت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، اور انہوں نے سعد ابن معاذ سے یہ واقعہ نقل کیا کہ سعد ابن معاذ جو تھے وہ امیہ ابن خلف کے دوست تھے، اور امیہ ابن خلف جب مدینے میں آیا کرتا تھا تو وہ سعد ابن معاذ کے پاس آ کر اترا کرتا تھا، یعنی ان کا مہمان بنتا تھا، اور سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ جاتے تھے تو وہ امیہ کے پاس جا کر اترتے تھے، یعنی ان کے مہمان بنتے تھے، پرانی دوستی تھی ان کی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو سعد ابن معاذ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں گئے، اور اپنی عادت کے مطابق انہوں نے جا کر قیام کیا امیہ ابن خلف کے پاس، اور امیہ ابن خلف سے کہا کہ تم میرے لیے کوئی خلوت کی گھڑی تلاش کرو تاکہ میں بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ تو امیہ ابن خلف ان کو لے کر نکلا آدھی دوپہر کے وقت میں، کیونکہ دوپہر کا وقت سب گرمی کا ہوتا ہے، وہاں مکہ مکرمہ میں گرمی بہت پڑتی ہے، رات کو پھر بھی لوگ حرم آتے تھے، لیکن دن میں امکان یہ تھا کہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن اتفاق سے جس سے بچنا چاہ رہے تھے وہی بات سامنے آ گئی، ابو جہل سامنے آ گیا۔ ابو جہل جو ہے اس کی ملاقات ہوئی ان دونوں سے، تو اس نے امیہ ابن خلف سے کہا اے ابو صفوان یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ سعد ابن معاذ ہے۔ ابو جہل نے سعد ابن معاذ سے کہا کہ کیا میں تمہیں نہیں دیکھ رہا کہ تم مکہ مکرمہ میں امن کے ساتھ طواف کر رہے ہو، اور حال یہ ہے کہ تم لوگوں نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے، اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم ان کی مدد کرو گے اور ان کی اعانت کرو گے۔ خبردار، اللہ کی قسم اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تو ابو صفوان کے ساتھ ہے تو تو اپنے گھر صحیح سالم واپس نہیں جا سکتا تھا۔ جب اس نے دھمکی دی اور یہ سخت بات کہی تو سعد ابن معاذ بھی اپنے علاقے کے سردار تھے، تو سعد ابن معاذ نے اپنی آواز بلند کی، جس آواز سے اس نے بات کہی تھی اس سے بلند آواز سے انہوں نے بات کہی، اور کہا کہ خبردار، اللہ کی قسم اگر تو نے مجھے طواف سے روکا تو میں ایسی چیز روک دوں گا تیرے اوپر جو تیرے اوپر اس سے زیادہ سخت ہوگی۔ تم جو اہل مدینہ کے پاس سے ہو کر گزرتے ہو میں تمہارا راستہ بند کر دوں گا۔ امیہ ابن خلف نے سعد ابن معاذ سے کہا کہ ایسا تم اتنی زور سے آواز بلند مت کرو، ابو جہل جو اس اہل وادی کا سردار ہے۔ سعد نے کہا اے امیہ اپنی بات چھوڑو، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ وہ تجھے قتل کریں گے۔ یہ ہے ترجمۃ الباب سے مطابقت والا حصہ، واقعہ تو لمبا ہے لیکن صرف یہ بات ہے کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے بدر سے کافی پہلے، کئی مہینے پہلے امیہ ابن خلف کو یہ بات بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں یہ پیشین گوئی کی ہے کہ تم ان کے ہاتھوں سے قتل کیے جاؤ گے۔ قال بمکہ، امیہ ابن خلف نے کہا کہ کیا مکہ آ کر مجھے قتل کریں گے؟ قال لا ادری، تو سعد بن معاذ نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ کیا ہوگا۔ تو امیہ بڑا گھبرا گیا۔ پھر جب امیہ اپنے گھر والوں کے پاس گیا تو جا کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے ام صفوان کیا تو نہیں دیکھتی کہ میرے لیے سعد نے کیا کہا ہے؟ بیوی کہنے لگی انہوں نے تمہیں کیا کہا ہے؟
کہا کہ انہوں نے یہ زعم کیا ہے کہ محمد نے ان کو یہ بات بتلائی ہے کہ وہ لوگ مجھے مکہ مکرمہ میں قتل کریں، کہ وہ لوگ مجھے قتل کریں گے۔ تو میں نے اس سے پوچھا مکہ میں؟ کہا کہ میں نہیں جانتا۔ امیہ نے کہا اللہ کی قسم میں مکہ سے باہر ہی نہیں جاؤں گا۔ اس کو بھی پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں سچی ہوتی ہے اور سب جھوٹی ہو نہیں سکتی، تو وہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا میں مکہ سے باہر ہی نہیں جاؤں گا۔ لیکن جب بدر والا دن ہوا اور ابو جہل نے لوگوں کو قتال کے لیے نکالنا شروع کیا اور یہ کہا کہ ادرکو عیرکو، اپنے تجارتی قافلے کی مدد کرو، تو امیہ نے ناپسند کیا کہ وہ باہر نکلے، یعنی مکہ سے باہر جائے۔ ابو جہل آ گیا اس کے بعد اور کہ ابو صفوان جبکہ لوگ تمہیں دیکھیں گے کہ تم پیچھے رہ گئے ہو اور تم اس اہل وادی کے سردار ہو تو سب پیچھے رہ جائیں گے۔ ابو جہل مسلسل اس پر اصرار کرتا رہا، یہاں تک کہ صفوان ابن امیہ نے کہا کہ جب تم، یہاں تک کہ امیہ ابن خلف نے کہا کہ جب تم میرے اوپر غالب ہی آ گئے ہو تو اللہ کی قسم میں مکہ مکرمہ میں جو سب سے عمدہ اونٹ ہے وہ خریدوں گا۔ پھر امیہ نے کہا اے صفوان میرا سامان تیار کرو۔ وہ کہنے لگی کہ اے وہ صفوان تم بھول گئے کہ وہ تمہارے یثربی بھائی نے تمہیں کیا کہا تھا؟ قال لا، اس نے کہا کہ نہیں بھولا تو نہیں ہوں، وما اريد ان اجوز معهم، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں الا قریبا، مگر تھوڑی دور تک ساتھ جاؤں گا، پھر کوئی بہانہ بنا کے اپنے اس اونٹ پہ واپس آ جاؤں گا، جو بڑا دوڑنے والا اور عمدہ اونٹ ہے۔ تو اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں زیادہ دور تک نہیں جاؤں گا، لیکن جب امیہ نکلا تو نہیں اترتا تھا کسی جگہ میں مگر یہ کہ اپنا اونٹ باندھ دیتا تھا، یہاں تک کہ اسی طرح وہی کرتا رہا یہاں تک کہ بدر پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بدر میں قتل کر دیا۔ اس کے قتل کا واقعہ بھی ابھی 2-4 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا۔ یہ ہے خلاصہ روایت کا۔ اب روایت لے لیجئے کہ باب ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم من یقتل ببدر، یہ ذکر مصدر ہے اور من یقتل ببدر یہ مفعول ہے کس کا؟ ذکر کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا ان لوگوں کا، یعنی ان بعض لوگوں کا جن کو بدر میں قتل کیا جائے گا۔ حدثنی بھی نسخہ ہے اور دوسرا نسخہ کیا ہے؟ حدثنا۔ اب دیکھو بات سمجھ میں آنے لگی ماشاءاللہ۔ حدثني احمد بن عثمان الاودي قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراہیم بن یوسف۔ اب یہ سمجھیے کہ ابراہیم ابن یوسف جو ہے ان کا پورا نام ہے ابراہیم ابن یوسف ابن اسحاق ابن ابی اسحاق السبیعی۔ کل کے سبق میں آپ نے ابو اسحاق السبیعی کا ذکر پڑھا تھا اور ان کا اصل نام کیا ہے؟ عامر ابن عبداللہ۔ تو یہ جو ابراہیم ہے یہ ان کے پڑپوتے ہیں۔ تو ابراہیم یہ بیٹے ہیں یوسف کے اور یوسف جو ہے یہ بیٹے ہیں کس کے؟ اسحاق کے۔ اور اس طرح ہاتھ رکھتے ہیں، اتنا بڑا منہ کھول لیا آپ نے، 134۔ ہمیں تو ماں باپ نے سکھایا تھا کہ اس طرح ہاتھ رکھنا چاہیے، آپ کو نہیں سکھایا؟ کیوں نہیں رکھتے؟ تو ابراہیم ابن یوسف ابن اسحاق ابن ابی اسحاق، ابراہیم ابن یوسف ابن اسحاق ابن ابی اسحاق۔ تو ابراہیم جو ہے وہ بیٹے ہیں یوسف کے اور یوسف بیٹے ہیں اسحاق کے اور اسحاق جو ہے وہ بیٹے اپنے ابا کے یعنی ابو اسحاق کے، اور ابو اسحاق جو ہے ان کا نام ہے عمرو ابن عبداللہ السبیعی۔ لیکن یہ روایت اس طریقے سے ہے کہ حدثنا ابراہیم ابن یوسف عن ابی، کہ ابراہیم کی روایت ہے یوسف سے اپنے والد سے، اور وہ یوسف روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے۔ یوسف جو ہے وہ روایت کرتے ہیں عن ابی اسحاق، ابو اسحاق عمرو ابن عبداللہ السبیعی سے۔ گویا ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی ہے
مگر ان کے والد نے اپنے والد سے روایت نہیں کی بلکہ اپنے دادا سے روایت کی ہے، ابو اسحاق السبیعی سے۔ اور ابو اسحاق السبیعی کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی عمرو بن میمون نے۔ اب کل آپ دیکھ رہے تھے کہ ابو اسحاق السبیعی جو ہے، کل کی روایت جو گزشتہ روایت تھی وہ روایت تھی صحابی سے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے، اس لیے کہ وہ صغار صحابہ میں سے ہیں۔ لیکن ابو اسحاق السبیعی کبھی صحابی سے روایت کرتے ہیں اور کبھی تابعی سے۔ یہاں ان کی روایت جو ہے وہ تابعی سے ہے، عن عمرو بن میمون، یہ بھی تابعی ہے، وہ ایک تابعی روایت کر رہا ہے دوسرے تابعی سے، اور وہ جو دوسرے تابعی ہیں وہ روایت کر رہے ہیں کس سے؟ مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، جن کو سادس الاسلام بھی کہا جاتا ہے، تو وہ اسلام لانے والے چھٹے آدمی ہیں اور یہ بھی مہاجر صحابہ میں سے ہیں۔ تو انہوں نے سنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حدث عن سعد بن معاذ، حدث بھی نسخہ ہے اور دوسرا نسخہ ہے یحدث عن سعد بن معاذ، کہ عبداللہ ابن مسعود جو ہے یہ واقعہ نقل کر رہے تھے سعد بن معاذ سے۔ گویا یہ روایت ہو گئی ایک صحابی کی دوسرے صحابی سے، کہ عبداللہ ابن مسعود بھی خود وہاں موجود نہیں تھے جب یہ واقعہ پیش آیا مکہ مکرمہ میں، بلکہ انہوں نے یہ واقعہ سنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے، اپنے ساتھی سے، انہ قال، اور انہوں نے فرمایا، بظاہر انہ قال کی ضمیر راجع ہے سعد بن معاذ کی طرف، کہ سعد بن معاذ نے یہ بات کہی۔ کیا بات کہی؟ انہ قال کان صدیقا لأمیہ بن خلف، کہ سعد بن معاذ جو ہے وہ دوست تھے امیہ ابن خلف کے۔ اب اگر کلام کے اس کو دیکھا جائے تو یوں ہونا چاہیے کہ سعد بن معاذ نے یہ بات کہی کہ میں دوست تھا امیہ ابن خلف کا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھار التفات من الغیبہ الی التکلم، کبھی التفات من التکلم الی الغیبہ ہو جاتا ہے۔ تو ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ یہ کہا جائے کہ میں دوست تھا امیہ ابن خلف کا، لیکن غائب کے صیغے کے ساتھ ذکر کر دیا گیا کہ سعد بن معاذ جو تھے وہ دوست تھے امیہ ابن خلف کے۔ یہ تو اس وقت ہے جب ہم قال کی ضمیر راجع کریں سعد بن معاذ کی طرف جو قریب ہے اور بظاہر ضمیر کا مرجع وہی ہے، لیکن اگر آپ قال کی ضمیر راجع کر دیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف تو مسئلہ اس لحاظ سے آسان ہو جائے گا کہ سعد بن معاذ کہ عبداللہ ابن مسعود یہ فرما رہے ہیں کہ سعد بن معاذ جو تھے وہ دوست تھے کس کے؟ امیہ ابن خلف کے۔ اور امیہ ابن خلف جو ہے وہ رؤساء الکفار میں سے ہے، جیسے عقبہ ابن ابی معیط اور جناب یہ ابو جہل اور ابو سفیان، ایک زمانے میں سارے رؤساء کفار میں سے تھے، بڑے بڑے سردار، ان میں امیہ ابن خلف بھی تھا۔ اور اس کی کنیت کیا ہے؟ ابو صفوان، اور ان کے بیٹے ہیں صفوان ابن امیہ، جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ شروع میں مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹوں نے اور جناب اور لوگوں نے اسلام قبول کیا تو اس وقت میں صفوان ابن امیہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو امیہ ابن خلف اس کی کنیت ہے ابو صفوان۔ وکان امیہ اذا مر بالمدینہ نزل علی سعد، اور امیہ ابن خلف جب مدینے آتا تھا تو سعد کے پاس آ کر اترا کرتا تھا، اور سعد جب مکہ مکرمہ جاتے تھے تو امیہ ابن خلف کے پاس جا کر اترتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ اگر اہل مدینہ کو یمن جانا ہو تو وہ مکہ مکرمہ سے ہو کے جاتے تھے، کیونکہ ان کو جنوب میں جانا ہوتا تھا، اور اس زمانے کے تجارتی قافلے یہ کوشش کرتے تھے کہ اگرچہ سفر لمبا ہو جائے لیکن بستیوں کو ٹچ کرتے ہوئے گزریں تاکہ کھانے پینے ان چیزوں کی آسانی رہے۔ اب بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو عام سڑکیں ہوتی ہیں تو ان کو اس طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے شہر بیچ میں
آتے رہے، ان سے جناب گزرتی رہے تاکہ پانی، نماز، کھانا، ہوٹل، ان سب چیزوں کی سہولت ہو۔ تو وہاں بھی یہی تھا اس زمانے میں کہ تھوڑا سا لمبا راستہ اختیار کرتے تھے، لیکن اس لیے تاکہ سفر آسان ہو جائے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب بھی مکہ مکرمہ جاتے تھے، یا تو اس لیے کہ انہوں نے عمرہ کرنا ہوتا تھا، یا اس لیے کہ حج کرنا ہوتا تھا، کیونکہ حالت کفر میں بھی کفار جو تھے وہ حج اور عمرہ کر رہے تھے۔ یہ بات ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے، اور آئندہ بھی آپ احادیث میں جگہ جگہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سعد بن معاذ حالت کفر میں بھی جب مکہ مکرمہ جاتے تھے عمرے کے لیے یا حج کے لیے، تو جا کر اپنے دوست امیہ بن خلف کے پاس قیام کرتے تھے۔ اسی طرح امیہ بن خلف جب مدینے سے گزرتا تھا، کہاں جاتا تھا؟ شام جانا، اس لیے کہ شام کا جو راستہ ہے تو اس میں ان کی کوشش ہوتی تھی اہل مکہ کی کہ مدینہ سے ہو کر جائیں۔ مدینہ پھر مدینے سے ہو کے ہی جاتے تھے یمبو، اور یمبو کے قریب سے ہوتے ہوتے اور ساحل سمندر سے ہوتے ہوتے یہ جاتے تھے شام کی طرف۔ تو یہ ان کا راستہ تھا۔ تو سعد بن معاذ جب بھی مدینے جاتے تھے امیہ بن خلف کے پاس قیام کرتے تھے، اور امیہ بن خلف جب بھی مدینہ سے گزرتا تھا تو وہ مدینہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر ٹھہرا کرتے۔ دوستی تھی پرانی، دونوں سردار تھے، وہ اپنے علاقے کا سردار تھا اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنے علاقے کے سردار تھے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہی ہوگا، ورنہ معلوم ہونا چاہیے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ قبیلہ اوس کے سردار۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں دو بڑے قبیلے تھے، ایک کو قبیلہ اوس کہتے ہیں، دوسرے کو قبیلہ خزرج۔ خزرج کے سردار ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، اور قبیلہ اوس کے جو سردار ہیں وہ سعد بن معاذ رضی اللہ، سعدین ہیں دونوں، لیکن اوس کے سردار ہیں سعد بن معاذ، اور خزرج کے سردار ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ اپنے اپنے علاقے کے سردار۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ نہیں آئے تو اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی ہوتی تھی۔ 100 سال سے زیادہ ہو گئے تھے لڑائی ہوتے ہوتے، اور یہودی خوش کرتے رہتے تھے، کبھی اوس کو مدد کرتے تھے تاکہ وہ خزرج پہ چڑھائی کرتے، کبھی خزرج پہ کو خوش کرتے تھے تاکہ وہ ان کے اوپر چڑھائی کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ان دونوں قبیلوں کے درمیان صلح کرا دی، ان دونوں قبیلوں کے درمیان بھی صلح کرائی، اور خود آپ نے مدینے کے جو یہودی تھے ان سے صلح کی، اور ایک میثاق لکھا گیا جس کو کہا جاتا ہے میثاق المدینہ، یہ بھی صلح کی۔ سب سے پہلے آ کر آپ نے صلح کا راستہ اختیار کیا۔ پتہ نہیں آواز آ رہی نہیں آ رہی مولانا؟ اس لیے کہ یہ سب باتیں وہ ہیں جو آپ لوگوں کے یعنی بالکل مذہب کے خلاف ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صلح کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہجرت کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے صلح ہوئی ہے۔ آپ نے اوس اور خزرج کے درمیان صلح کرائی، پھر آپ نے یہود کہ مدینہ کے جو یہودی تھے 3 بڑے قبیلے ان سے آپ نے صلح کی، اور صلح بھی ایسی صلح تھی کہ جس کو میثاق المدینہ کہا جاتا۔ آواز بہت زیادہ نہیں ہو جاتی اس وقت؟ تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے مولانا؟ ٹھیک ہے، ہمیں ایسی آواز پسند نہیں کہ دوسرے کے کانوں میں تنگ کرے وہ۔ قرآن مجید کے بھی حکم ہے من صوت، اپنی آواز تھوڑی نیچے رکھ، اس لیے میں اس کو نیچا کر لیتا ہوں، جو اوپر کر کے جاتے ہیں میں نیچا کر لیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے قرآن زیادہ عزیز ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنی آواز نیچی رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھوں میں جو بری آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو آدمی کو اتنا زور سے بولنا کہ جس سے دوسرے لوگ پریشان ہوں یا ان پر بوجھ ہونے لگے، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ اس لیے میں بار بار نیچے کرتا ہوں، یہ بار بار اوپر کرتے ہیں، یہ اپنا کام کرتے رہے، میں اپنا کام کرتا رہتا ہوں۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی ہے کہ قبیلہ اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کے درمیان آ کر صلح کرائی۔
تو صلح ہو گئی. اوس کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور خزرج کے سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ. اور یہ جو سعد بن معاذ ہیں یا سعد بن عبادہ یہ ظاہر ہے کہ سردار تھے اپنے علاقے کے. مدینہ منورہ کے دو بڑے سردار ہیں یہ سعد بن معاذ سعد بن عبادہ. ادھر ابو جہل اور صفوان بن امیہ وہ بھی سردار تھے اپنے علاقے کے. تو یہ دوستی تھی دونوں سرداروں کی. تو وہ یہاں آتا تھا تو یہاں ٹھہرتا تھا مدینہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس. یہ وہاں جاتے تھے تو وہاں ٹھہرتے تھے. فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے انطلق سعد معتمرا تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان عمرہ کرنے چلے جاتے تھے البتہ حج کرنے نہیں گئے. حج صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا ہے جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے جس کے بارے میں آگے ابواب انشاءاللہ آ جائیں گے یہاں بھی اور کتاب الحج کے اندر بھی. لیکن عمرہ کرنے یہ حضرات جاتے تھے خاص طور پر انصار اور مہاجرین نہیں گئے. مہاجرین جو ہیں جب بعد ہجرت کر کے آ گئے تو وہ اس وقت تک نہیں گئے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر نہیں گئے صلح حدیبیہ میں یا عمرۃ القضاء میں یا حجۃ الوداع میں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو سعد عمرہ کرنے کے لیے گئے. فنزل علی امیہ بمکہ تو جا کر اترے امیہ بن خلف کے پاس مکہ مکرمہ میں. پرانا دوست تھا تو تعلقات تھے اور پرانے تعلقات کو نبھانا یہ زمانے کے شرفاء کا طریقہ. شریف لوگوں کی بات ہو رہی ہے مولانا. شریف لوگ جو ہیں وہ پرانے تعلقات کو حتی الامکان نبھانے کی کوشش کرتے ہیں چاہے کافروں سے ہو چاہے مسلمانوں سے ہو. تو یہ جو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے یہ اپنے پرانی عادت کے مطابق امیہ بن خلف کے پاس جا کر اترے. فقال لأمیہ اور انہوں نے امیہ ابن خلف سے کہا انظر لی ساعۃ خلوۃ میرے لیے کوئی خلوت کا وقت تلاش کرو. ساعت گھڑی کو کہتے ہیں لیکن یہاں مراد مطلقاً وقت ہے. کوئی خلوت کا وقت تلاش کرو لعلی ان اطوف بالبیت تاکہ میں بیت اللہ کا طواف کر سکوں. فخرج به خرجت ضمیر راجع امیہ کی طرف اور به کی ضمیر راجع ہے سعد کی طرف. تو امیہ ابن خلف سعد ابن معاذ کو لے کر نکلا قریب من نصف النہار جبکہ نصف النہار بالکل قریب تھا. اور وجہ وہی ہے جو بھی میں نے عرض کی کہ وہی وقت زیادہ خلوت کا تھا. تو وہاں ملاقات ہو گئی ابو جہل سے. تو اس نے ابو صفوان کو دیکھ کر کہا یا ابا صفوان من هذا معك اے ابو صفوان یہ تمہارے ساتھ کون ہے. اور یہ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ عرب کے اندر لوگ جو ہے وہ نام نہیں لیا کرتے تھے بلکہ اگر کسی کا احترام کرنا ہو یا خاص طور پر کوئی بڑا آدمی ہو یا عمر میں زیادہ ہو تو کنیت کے ساتھ اس کو مخاطب کیا جاتا تھا. تو ابو جہل بھی سردار تھا یہ بھی سردار. تو ابو جہل نے کنیت سے مخاطب کر کے کہا کہ ابو صفوان یہ تمہارے ساتھ کون ہے. فقال هذا سعد. تو امیہ ابن خلف نے کہا کہ یہ سعد ہے. اور ظاہر سعد تھے دنیا جانتی تھی لوگ علاقے کے لوگ جانتے تھے کہ سعد ابن معاذ ہیں جو کہ مدینہ منورہ کے قبیلہ اوس کے سردار ہیں. بڑا آدمی تھا. فقال له ابو جہل تو ابو جہل نے سعد ابن معاذ سے یہ کہا الا اراک تطوف بمکہ کہ کیا میں تجھے نہیں دیکھ رہا کہ تو مکہ مکرمہ میں طواف کر رہا ہے امن کے ساتھ. ایک نسخہ ہے الا اراکا اور دوسرا نسخہ ہے لا اراکا. لیکن اگر لا اراکا ہو تو وہاں بھی حمزہ استفہامیہ محذوف ہوگا. کیا میں تمہیں نہیں دیکھ رہا
کہ تم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو مکہ مکرمہ میں امن کے ساتھ، وقت آویتم الصبات، اور تم نے صابئین کو پناہ دی ہے، آوا یووی ایوا پناہ دینا، آویتم تم نے پناہ دی ہے، صبح جمع صابی کی، اور یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ مسلمان ہونے والوں کو مسلمان نہیں کہتے تھے، مسلم یا مومن نہیں کہتے تھے، بلکہ صابی کہتے تھے، اور صبا یتبع کا اصل معنی ہے خرج عن دینہ، تو صابی کا مطلب ہے وہ آدمی جو دین سے نکل گیا۔ تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ ہمارے آبا و اجداد کے دین سے نکل گئے ہیں، ما الفینا علیہ آباءنا، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو وہ کام کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، یعنی شرک کا کام کریں گے۔ تو جو مسلمان تھے وہ چونکہ شرک چھوڑ چکے تھے، اس لیے وہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ یہ صابی ہے، یعنی ہمارے طریقے سے نکل گئے ہیں۔ وقت آویتم الصبات، اور تم نے پناہ دی ہے صابئین کو، یعنی دین سے نکلنے والوں کو، اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم ان کی نصرت کرو گے اور ان کی مدد کرو گے۔ اما واللہ، خبردار اللہ کی قسم، لولا انک مع ابی صفوان، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم ابو صفوان کے ساتھ ہو، ما رجعت الی اہلک سالما، تو تم اپنے گھر سلامتی سے نہیں جا سکتے، تو تمہیں قتل کر دیتا، تمہاری ٹانگیں توڑ دیتا۔ مطلب یہ تھا اگر ابو صفوان تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو تم اپنے گھر سلامتی سے نہیں جا سکتے تھے۔ یہ ابو جہل نے دھمکی دی۔ اب ظاہر ہے کہ دوسری طرف جو ہے وہ بھی سردار ہے، وہ اپنے علاقے کا سردار ہے۔ سعد نے کہا ورفع صوته علیہ، اور اس حال میں واو حالیہ ہے کہ رفع صوته علیہ، کہ سعد نے اپنی آواز ان کو بھی بلند کی اور کہا اما واللہ، خبر